بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ دنیا اس قدر وسیع و عریض ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ سب کے سب انسانوں کے لیے پیدا کیا. ہر بڑی چیز سے لے کر چھوٹی چیز تک وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. اور نظام کائنات جو اللہ پاک چلا رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے چلا رہے ہیں. اور یہ سب صدقہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کی یہ نعمتیں، یہ انسان ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کا محتاج ہے. بغیر اللہ کے فضل کے انسان ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں اختیار عطا کر دیے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کیا راستہ اختیار کرے اور کیا راستہ اختیار نہ کرے، اللہ نے چوائس اس کو دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. لازوال بے شمار نعمتیں اللہ کی، انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے.
ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ شکر ادا کرنا یہ بھی کمال ایمان ہے، اور صبر کرنا یہ بھی ایمان کو نکھارتا ہے۔ صبر اور شکر مومن کا امتحان اسی کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے بتاؤ۔ بلکہ یہ پوچھا پہلے کہ تم سب مومن ہو؟ سب صحابہ نے فرمایا کہ بے شک ہم سب مومن ہیں۔ پھر اگلا سوال کیا وما علامت ایمانکم، ٹھیک ہے اگر مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ذہن میں ایک جواب آتا ہے۔ انہوں نے وہ جواب دیا، فرمایا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا آرام پر، راحت پر، ہنسی اور خوشی کے موقع پر ہم شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کے ملنے، بلائیں اور مصیبتیں اور غم اور اس خاندان سے جتنے تعلق رکھتے ہیں وہ چیزیں اگر آ جائیں تو ہم صبر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی جو ہمارا مقدر ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا، فرمایا رب کائنات کی قسم یہ مومن کی علامتیں یہی ہیں۔ مومن ایمان والا اس کی دوڑ، اس کا دام و مدار، اس کی ترقی، اس کا آگے بڑھنا، یہ سب کا سب اس کی نظر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جتنا ملا، جو ملا، اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کے اندر حرص پیدا ہو جائے، طمع پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسے انسان کو جس کے اندر لالچ آ گیا اور شکر نہیں رہا اس کے اندر، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ اس انسان کو سر سے لے کے پیر تک سونے میں نہلا دو تب بھی اس کی خواہشیں پوری نہیں۔ میں اپنی زبان پہ یہ بات کہا، لیکن حدیث کا مضمون بھی ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہوں گے
ان کی خواہشیں ایسی ہوں گی کہ خواہشیں ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ مر جائیں. فرمایا اس میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، خواہشیں بھی کر رہا ہے اور ایک جنت اور ایک جہنم. سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ایک آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ دنیا کی خواہشات والا ہوگا، شکر ادا نہیں کرتا ہوگا، وہ جو بھی ملا اس پر یہی کہے گا کہ اور ہونا اور ہونا، یہاں تک کہ وہ جب مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور دوسرا آدمی جس کی خواہشیں ہیں وہ آدمی اس بات کی خواہش کرے گا کہ میں اور قرآن پڑھوں اور نمازیں پڑھوں اور ذکر کروں، اللہ کا خوب شکر ادا کروں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں میں. یہ تمنائیں اس کی ہوگی تو بالحق تعالی جل شانہ اسے جنت عطا کرے. ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ آدمی کے اندر حسد جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، جلن جلاوا، کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرنا، دل میں بغض اور عداوت پیدا کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک اللہ والے کو دیکھ کر اس کی نمازوں کو، اس کے ذکر کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے قرآن کی تلاوت کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کاش مجھے بھی ایسا پڑھنا آ جائے، مجھے بھی ایسی نمازیں پڑھنا آ جائے، میں بھی اللہ کا شکر ایسے ادا کروں، یہ تمنا جائز ہے. اس قدر ہماری تمنائیں، اس قدر ہماری خواہشیں خراب ہو گئی ہیں کہ ہمیشہ ہماری تمناؤں کا رخ، ہماری خواہشات کا رخ، ہماری آرزوؤں کی تمنائیں، ہماری آرزوؤں کا رخ دنیا کی طرف ہے. دنیا دنیا دنیا، جبکہ اس دنیا کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلا. دنیا ایک مردار ہے، مردہ ہے، اور دنیا کے چاہنے والے وہ کتے ہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں یہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نرم گفتگو کرنے والے، معاف کرنے والے، آپ کے اخلاق اور آپ ہر ایک سے محبت کرنے والے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دنیا کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت جملہ فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے حصول کی تمنا، دنیا کے لیے اپنے آپ کو مٹانا، دنیا کے لیے اپنے آپ کو تڑپانا، دنیا کے لیے اپنے آپ کو حسد میں مبتلا کرنا، بغض و عداوت میں مبتلا کرنا، کیا ملا اس سے؟
سوائے اپنے نقصان کے اور کوئی نعمت نہیں. اس لیے فرمایا کہ آدمی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. جس کو جو ملا، جتنا ملا، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے میرا مقدر ایسا لکھا ہے، میں اس پر راضی ہوں. ہرگز ہماری محنت سے، ہرگز ہماری کوشش سے، ہرگز ہماری تمناؤں سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے بڑے دنیا کو کمانے کے، نہیں ہوگا اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے. ہمارے مقدر میں جتنا ملا ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ ضرور دنیا میں مل کے رہے گا. مثلا مشہور ہے نا بھائی، اصل میں آپ کو دانا ختم ہو گیا اس لیے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. جب تک ہمارا آبو دانا ہے جو ہمارے مقدر کا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیں گے اس سے پہلے موت ہرگز نہیں آ سکتی. کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہماری تمناؤں کا رخ، ہماری آرزویں، ہماری خواہشیں یہ ہو جائے کہ میں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں، میں اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر کیسے چلاؤں، میں ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں. سنتوں کا مذاکرہ کرنا، معلومات کرنا کہ ایک ایک سنت یہ ارادہ کر لے کہ نبی کا ایک طریقہ میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اس کی عادت بنا لوں گا. چلو اب ایک سے دوسری سنت، دوسری سے تیسری سنت، زندگی میں بہاریں آئیں گی، خوشیاں ملیں گی، اطمینان اور چین اور سکون ملے گا. گھروں میں جو سکون نہیں ہے آج، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، روپیہ، پیسہ، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز ہے، مٹھی دودھ سب ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. مرد آدمی سے پوچھے آپ گھر میں کیوں نہیں رہتے، مرد آدمی یہ جواب دیتا کہ بس سکون نہیں ملتا مجھے گھر میں. بھلا بتائیے کہ اگر گھر میں کسی کو سکون نہ ملے اور باہر وہ پھرتا رہتا ہے تو اس کا گھر رہے نہ رہے فائدہ کیا ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے، اطمینان زندگی میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جتنا ہمیں ملا ہے اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر کے دیکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے شکر ادا کرنے سے خوش ہو کر ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اگر بلاؤں پر صبر کریں گے، مصیبتوں پر صبر کریں گے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اللہ خود امتحان لے لے گا، اللہ خود دیکھ لے گا. سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، کیا کیا حالات سے گزرے. سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے بس یہی کہا انما اشکو
بثی وحزنی الی اللہ، میرا رنج، میرا غم، میرے سب حالات اللہ کے حوالے، ہر چیز پر انہوں نے صبر کیا۔ قرآن کریم میں اسی کو کہا گیا فصبر جمیل، بہت بہترین صبر کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کیسے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھل عطا کیا کہ بیٹے سے بھی ملاقات کرا، اور پھر بیٹا جو آزمائشوں سے نکلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آدمی اپنی تمناؤں کو تو صحیح کرے، اپنی آرزوؤں کو تو صحیح کرے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے پریشانیاں، مصیبتوں کی فہرستیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور پوچھا جائے کہ اللہ کا شکر ہے نا، کیا کیا شکر ہے اللہ کا، نہیں ادا کریں، کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی وہ یاد نہیں ہے، پریشانیاں یاد ہے، بڑی بڑی فہرستیں ہیں کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا، فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں وقت ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے بندو، فلاں 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 وقت یہ ہوا تھا، لیکن جب سے بیٹھا ہوئے اب تک کتنی مرتبہ کیا پریشانی آئی؟ پریشانیوں کا آنا جانا لگا رہتا، لیکن ہمیشہ تو اللہ کی نعمتوں میں سرشار ہے، اللہ کی نعمتوں سے زندگیاں لبریز ہیں۔ کیا کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ مولانا احسن مفتاحی صاحب، ان کا جو ہے ایک واٹس ایپ آیا تھا، بڑی اچھی باتیں کہی انہوں نے، بڑی پیاری باتیں کہی انہوں نے یہ کہا کہ آدمی غور کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ بہت ساری باتیں کہی انہوں نے، اس میں سے چند باتیں یہ کہ اگر کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہے تو وہ آدمی دنیا کے تقریباً 80% مالداروں میں اس کا شمار، 80% مالداروں میں شمار ہے۔ انہوں نے ڈاٹا لیا پورا۔ اب بھلا بتائیے کہ 3 لاکھ روپے آج کے دور میں بڑی معمولی رقم ہے، اور ہر متوسط طبقے کے پاس وہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس 3 لاکھ روپے نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 لاکھ روپے پیسوں کی شکل میں نہیں ہے تو زیور کی شکل میں ہے، گھر کی شکل میں ہے، نعمتوں کی شکل میں ہے، تو کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا غور کرو اس بات پر کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، گرما کا زمانہ، دھوپ ہے، حلق سوکھ رہا ہے، 10 منٹ میں ٹھنڈا پانی کا گلاس فریج کا آپ کو مل رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں لگ بھگ 70% ایسے لوگ ہیں جن کو یہ حاصل نہیں ہے، وہ ہم کو حاصل ہے۔ کیا اس پر شکر نہیں کریں گے؟ اللہ پانی مل رہا ہے الحمدللہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں فریج کی بات چھوڑ دو، 10 منٹ میں نہیں سیکنڈ میں پانی مل رہا ہے ہم کو، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟
آج ذرا غور کریں، غزہ، فلسطین، وہاں کی صورتحال، پانی نہیں ہے، ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی اتنا وافر مقدار میں عطا کیا ہے کہ ہم چاہیں تو فوراً ہمیں پانی مل رہا. کیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ سردی کا زمانہ ہے، ٹھٹرتیوں کی سردیاں ہیں، صبح صبح سردی بڑھ جاتی ہے. ایسے میں جب اٹھتے ہیں تو اوپر گرم لحاف، نیچے بھی سردی نہ ہو، گرم بیڈ، نرم بستر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اگر یہ ہم کو ملا ہے تو دنیا کے تقریباً 90% لوگوں میں ہمارا شمار ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی حاصل نہیں ہے. اس وقت جہاں سردی بہت بڑھ چکی ہے، غزہ، فلسطین اور کشمیر کے اندر بعض گھرانے ایسے ہیں جن کو ایسے موسم میں لحاظ میسر نہیں ہے، گرم بستر میسر نہیں ہے. ان کی تصویریں آ رہی ہیں، وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ زبردست سردی ہے، ٹھنڈا پانی کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اس ٹھٹرتی سردی میں واش روم میں جاتے ہیں، اپنا جو ہے نل چلاتے ہیں، اپنا شاور چلاتے ہیں، گیزر لگا ہوا ہے، گرم گرم پانی آتا ہے، نہاتے ہیں. دنیا کے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت آج بھی نہیں ملی. کیا ہم اس نعمت کے ملنے پر زبان سے الحمدللہ نہیں کہیں گے؟ ہم غور کریں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی، کیا کیا نعمتیں ہمیں مل رہی ہے. سردیوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جو آدمی گرمی کے لیے حاصل کرتا ہے، آرام سے اس کو ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں بھی نہیں ملی. کیا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، ہم پیٹ بھر کھانا کھا لیں، ہمارے بچے پیٹ بھر تینوں وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے میٹھی نیند سو رہے ہیں. کیا اس پر بھی ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے؟ کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، بستروں میں جاتے وقت غور کرو، 10 منٹ کے لیے اللہ تیرا شکر ہے. ایسے کتنے افراد ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے. اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر 80% لوگ ایسے ہیں آج کی تاریخ میں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کھانا کھلایا، اپنے بچوں کو کھلایا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پل پل بھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں 40% لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، دانت دیے، چبانے کے لیے، ذائقے کے لیے زبان دیا. دنیا میں 40% لوگ ایسے ہیں جن کو
ہاتھ کی تکلیف، پیر کی تکلیف، زبان کی تکلیف، دانتوں کی تکلیف، کان کی تکلیف، ناک کی تکلیف، کوئی نہ کوئی تکلیف ان کو ہے، بغیر تکلیف کے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا۔ کیا اس پر بھی ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے؟ ارے ہماری تمناؤں کا رخ تو بدلو، ہماری آرزوؤں کا رخ تو بدلو۔ دیکھو پھر تمنائیں جب بدلیں گی، اس کا رخ بدلے گا، آرزوؤں کا رخ بدلے گا، پھر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ زبان پر ناشکری کا لفظ کبھی نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں آنا چاہیے۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اس روئے زمین پر آپ کا شکر گزار بندہ کون ہے، مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ فلاں جنگل میں جائیے، وہاں ایک جھوپڑا ہوگا اور اس جھوپڑے میں ہماری ایک بندی ہوگی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ میرا شکر ادا کرنے والی ہے، آپ جائیے ان سے ملاقات کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور دل میں یہ حسرت لے کر چل رہے، وہ کتنی عجیب و غریب خاتون ہوگی، اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہوگی، اور وہ اللہ کا کیسا شکر ادا کر رہی ہوگی۔ مقام آ گیا، جنگل آ گیا، دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ بڑی بلڈنگ ہوگی، بڑی عمارت ہوگی، لنگر چل رہا ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، لیکن کچھ نہیں ہے، ایک جھونپڑا نظر آ رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ اللہ کی ایک بندی زمین پر پڑی ہوئی ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو سڑ گیا ہو، گل گیا ہو، کیڑے چل رہے ہیں اس کے جسم میں، ناک سے کیڑے، کان سے کیڑے، تعفن، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس اللہ کی بندی کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں، ہائے میرے مولا، یہ شکر گزار بندی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، خوش ہو گئی، آنکھوں سے اشارہ کیا، قریب آئیے، گئے، وہ کچھ بولنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہونٹوں پر اپنے کان رکھے۔ اس عورت نے کہا، کیا آپ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں عیسیٰ ہوں، آج میری تمنا پوری ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی، جس کے ساتھ میں جنت میں رہوں گی، اللہ اس کا دیدار مجھے دنیا میں کرانا۔ اللہ نے فرمایا تھا، او میری بندی، تو جنت میں میرے پیغمبر عیسیٰ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ نے آج دعا قبول کر لی میری، اور آپ آج خود یہاں آ گئے۔ یہ بات سنی حضرت عیسیٰ نے فرمایا، او اللہ کی بندی، میں نے اللہ سے پوچھا کہ تو شکر گزار بندی کیسی ہے، تیرے اندر بچا کیا، تو کس بات کا شکر ادا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے مسکرایا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، بے شک سارا جسم میرا چلی ہو گیا،
لیکن اس حالت میں بھی میری زبان اللہ اللہ کہہ رہی ہے، بس اسی کا شکر میں ادا کر رہی ہوں. کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے. چاہیے بھلا بتائیے کیا ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں؟ زبان سے شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے میرے بھائیو الحمدللہ کہو، ایمان تو تقویت ملے. غور کریں، ہم ایک ایک نعمت پر غور کریں. دنیا میں 30% لوگ ایسے ہیں جن کو سانس کا پرابلم ہے. کبھی سانس لینے میں پرابلم ہوئی ہے؟ سانس لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. 30% لوگ ایسے ہیں بغیر آکسیجن کے ان کی سانس نارمل نہیں چلتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پمپ لینا پڑتا. الحمدللہ کہو اس بات پر کہ بغیر کسی سہارے کے اللہ نے جو ہمیں سانس دے رکھی ہے، اللہ اس سانس کے آرام پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پوچھو ان لوگوں سے جن کی کڈنیوں میں انفیکشن آ جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پانی زیادہ نہ پیئے. آج ہم پانی 2 4 5 6 گلاس پی لیتے ہیں. پانی کی نعمت ان سے پوچھو جن کو ڈاکٹروں نے لمیٹڈ پانی پینے کے لیے کہا ہے، کیا اس پر شکر ادا نہیں کریں گے کہ ویسی چیز تو ہمارے اوپر نہیں آئی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ بہترین کپڑے پہنا رہا ہے، بہترین چپل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اتنی نعمتیں ہمیں عطا کرے گا. اس کے برخلاف ہماری کیفیتوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس مصیبتوں پریشانیوں کی فہرستیں ہوگی. یہ پریشانیاں، یہ پریشانیاں، یہ پریشانیاں. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کی دولت رکھتے ہوئے نیند نہیں آتی، ان کو ٹیبلٹ لینا پڑتا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ لگ بھگ 20 سال ہو گئے ہیں، روزانہ ریسٹل گولی ہوتی ہے، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے. نیند ایک نعمت ہے اللہ کی. جی کیا کبھی سوتے وقت ہم نے سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا؟ جب سو کر اٹھے کیا یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور؟ سونے سے پہلے یہ دعا اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں. اور سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہے جس نے ہمیں اٹھایا. بعدما اماتنا، ہمارے سو جانے کے بعد، اور پھر اللہ آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. سونے سے پہلے دعا کا اہتمام الحمدللہ نہیں صاحب. نیند نہیں آتی جب تک کانوں میں وہ لگا کر گانے نہیں سنیں گے. کیا کبھی غور کیا ہم نے اس حالت میں سو گئے اور نیند میں چلے گئے؟ پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اللہ معاف کرے.
اللہ کا شکر ادا کرو، دعا پڑھ کے سو جاؤ اور اسی حالت میں چلے گئے اللہ کے پاس تو انشاءاللہ اللہ مغفرت کرے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، روزانہ گولیاں کھانی پڑتی ہیں، وال بلاک ہو گئے، اس وال کو کلیئر کرنے کے لیے اسٹینٹ ڈالیں گے، اوپن ہارٹ سرجریاں ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے وہ بیماری تو نہیں دی نا، کیا اس پر بھی ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے؟ چاہے مصیبتیں آئے، چاہے راحتیں ملے، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، راحتوں پر شکر کرنا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہو کے رہے گا۔ بلاؤں پر صبر کریں گے تو اللہ پاک خود ہمارے کفیل ہو جائیں۔ سنو ایک واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے زندہ ولی ہے امام اعظم، تابعی ہیں جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی، کتنا بڑا آدمی ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اتنا بڑا زندہ ولی تھا وہ انسان، حدیث میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو تو پانی کی وجہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ نعمت عطا کی تھی کہ جب وہ وضو بناتے تو دوسرے لوگ وضو بناتے تو ان کے گناہ جھڑتے رہتے، وہ دیکھ سکتے تھے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ آپ کی یہ نعمت تو ہے لیکن میں آپ کا بندہ ہوں، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں میں سب سے اچھا نہ سوچوں اپنے آپ کو، اللہ یہ نعمت لے کر اس سے بہترین کوئی نعمت مجھے دے دے، یہ دعا مانگی تھی۔ پھر اس کے بعد سے لوگوں کے گناہ دکھنا بند ہو گئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے تشریف لے جائے اور 2-4 دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، غم زدہ تھے بیچارے۔ والد کے انتقال کے 2-4 دن کے بعد جب گھر سے باہر نکلے تو اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک دشمن تھا، مخالف تھا۔ ہر زمانے میں مخالفین رہتے، ہاں اسلام کو، مسلمانوں کو باہر والوں سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، اندر والوں سے پہنچی۔ تاریخ ہے، کبھی یہ تاریخ رکھوں گا انشاءاللہ، پوری تاریخ ہے، جب سے میرے نبی آئے دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ ہے، بتا سکتا ہوں، کبھی رکھوں گا انشاءاللہ مسلمان۔ ہاں اپنے ہی مخالف ہوتے، اپنے ہی گالیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے، ساتھ میں شاگردہ ہیں، وہ سامنے سے آیا مخالف، آ کے امام صاحب کو بولا بڑا غم ہوا، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پر تسلی کی باتیں کرنا نہیں، تسلی کی باتیں نہیں کیا، بلکہ کیا بولا، اب وہ جو ہوا ہو گیا، تمہارے ابا مر گئے، ایک کام کرو، تمہارے امی کا نکاح میرے سے کرا دو۔ یقین مانو، ایک بیٹا باپ مرا ہوا ہے، تازہ تازہ ہے، اگر کوئی یہ بات کہہ دے آپ کا جذبہ کیا ہوگا؟ آؤ دیکھیں گے نہ آؤ دیکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے، جتنا جی میں آیا نرم ٹھوکیں گے اس کو، ہوتا نہیں ہوگا، چاہے پہلے ہو جائے گا۔ لیکن وہ امام صاحب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، شاگرد پریشان ہو گئے،
جلال میں آگے شاگردہ، اس میں سے ایک صاحب آگے بڑھے اس کا گلا پکڑنے کے لیے، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبر کے آنسو پی لیے، کوئی بات نہیں کہی، ایک جملہ کہا، فرمایا میں اپنی ماں سے اجازت لیتا ہوں، اگر عدت کے بعد وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو انشاءاللہ آپ سے شادی کراؤں گا۔ سنو، ان جملوں پہ غور کرو۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی نا؟ اس نے کہا کہ بھائی میری ماں کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر میری ماں شادی کرنا چاہتی ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے، میں امام ہوں، اسی انداز سے مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے جواب دے دیا، پھر فرمایا میری ماں لاوارث تو نہیں ہے نا؟ جواب دے دیا، لیکن کتنا بڑا صبر کیا ہوگا انہوں نے۔ اب یہ جو تھا انہیں بولا تو تھوڑے ہنسنے والے ہنسے، امام صاحب نیچے گڈی ڈال کے چلے گئے، تھوڑی دور گئے آگے، ایسا غضب ہوا کہ وہ جو مخالف کا امام صاحب کا مذاق اڑایا، اللہ نے اسی وقت اسے ایسی خطرناک موت دی کہ آنکھ اور زبان باہر نکل کے آ گئی، آنکھ اور زبان باہر نکل کے آ گئے۔ اسی لیے فرمایا کسی کے صبر کا امتحان نہ لو۔ ہاں، اگر کوئی صبر کرنے والا بندہ ہے اسے بار بار تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس صابر اور اس شاکر کے ساتھ اللہ کھڑے ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام میرے ابا کے استاذ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو ہندوستان کے مجاہد آزادی ہیں، ایک مرتبہ اسی زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، ایک جگہ بیان کر رہے، ان کے بیان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے 3 لوگ مل کر آئے، ایک ذرا سامنے بیٹھا، ایک ذرا وہاں بیٹھا، ایک ذرا وہاں بیٹھا، تھوڑا ہنسی مذاق کریں گے، درہم برہم کریں گے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن بھانپ لیتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا ولی تھا۔ اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کا ذکر کرتے اسم اعظم کا تو ان کے جسم کے پارٹ الگ الگ ہو جاتے تھے۔ جی وہ شخصیت تھی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، مجمع میں وہ تینوں کا انتخاب کیا، یہ کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو ستانے سے پہلے، کسی کے بارے میں الزام لگانے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی بری بات سوچنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ فوراً اللہ مواخذہ کرے گا۔ 2 چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ شکر ادا کرتے رہو اللہ کا اور صبر کرتے رہو، مصیبتوں کے آنے پر صبر کرو، بلاؤں کے آنے پر صبر کرو، شکایت نہ کرو اللہ کی۔ خاص طور پر خواتین، عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ملا ہمارے کو، کیا دیے ہمارے شوہر، کیا پلائے ہمارے شوہر، کیا کھلائے یہ شوہر؟ اجی اماں تم اچھا کھا کے گھر میں رہ رہے، کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہو گئی۔
اللہ کے محبوب جس کے صدقے میں یہ سورج روز نکلتا ہے، چاند روز نکلتا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ کی بیٹی ایک دن ابا کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے ابا جان مجھے ایک خادم چاہیے، پانی بھرتی ہوں، مشکیزہ اٹھا کر لاتی ہوں، پانی کا مشکیزہ میرے کندھر پر گٹے آتے ہیں، ہاتھوں پر گٹے آتے ہیں، کام کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ خادم آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، دے دیجیے۔ اس عظیم بیٹی کے عظیم ابا، درود پڑھو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹی کیا اس سے زیادہ اچھا وظیفہ میں تجھے بتاؤں؟ بیٹی نے کہا بتاؤ۔ فرمایا بیٹی صبر کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اس خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ گھروں میں میری ماں اور بہنوں، کیا آپ کے شوہر آپ کو پانی لانے کے لیے باہر بھیجا رہے؟ گھر میں سوئچ آن کرتے ہی بہترین بالی سے بور کا پانی آپ کو مل رہا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ شکوے بند کرو، شکایتیں بند کرو، جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا وقت پر مل رہا، پانی وقت پر مل رہا، بہترین زیور اور کپڑے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ تمناؤں کا مرکز نہیں ہے دنیا۔ ایمان والوں اور ایمان والیوں، میرا اور تیرا مسکن، میرا اور تیری دنیا یہ دنیا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ مارنا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مقدر میں ہے اللہ ہم راضی ہیں، اللہ ہم راضی ہیں جو ہمیں ملا۔ اور آخری بات یاد رکھو، کبھی کسی کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا۔ کیا بڑا گھر ہے، کیا زبردست صوفے ہے، ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے، وہ اس کا مقدر ہے۔ میرے گھر میں صوفہ تو نہیں ہے لیکن کرسی تو ہے، یہ میرا مقدر ہے، وہ اس پہ راضی، میں اس پہ راضی۔ متاثر نہیں ہونے کا، کبھی کبھی متاثر نہیں ہونا۔ اگر متاثر ہو گئے سمجھو ہمارا زوال شروع، حسد ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شکاگو کے ایک دواخانے میں میرا جانا ہوا مولانا امجد علی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ۔ مولانا امجد صاحب کے ساتھ تقریباً مختلف جگہوں پہ میں پھرا۔ مولانا نے کہا بعد میں اثر تم یہاں کیا بات نوٹ کیے بتاؤ؟ میں نے کہا کہ امجد بھائی یہاں پر جس سیکشن میں ہم جا رہے ہیں بات کرنے کے بعد میں تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ فرمایا کہ جو چیز مسلمانوں کی تھی آج وہ غیر لے لیا، غیر لے لیا۔ آج ہے ہمارے پاس شکریہ، شکریہ ہے، نہ بندوں کا شکریہ نہ رب کا شکریہ، اور غیر ہر چیز پر شکریہ شکریہ شکریہ۔ وہ ان کے الفاظ ہے تھینکس، ہم لوگ بھی بولتے تھینکس، اوکے تھینکس۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔